اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات، مناسبات و حادثات میں سب سے اہم مناسبت گزشتہ ہفتے عشرہ محرم الحرام اور عاشورہ گزرا ہے۔ پورے ملک میں سخت حفاظتی حصار کے اندر عاشورہ برپا ہوا ہے اور نسبی حد تک پرامن رہا ہے، سوائے ایک دو جزئی واقعات کے جو دونوں ایک محرم کے آغاز میں گلگت میں شروع ہوا تھا، جس کی ابھی تک تحقیقی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس کے مسببین کون تھے، اس کے عاملین کون تھے، اور دوسرا عاشور کے دن ہی بلتستان کے اندر پچھلے سال بھی ایک جلوس جو وہاں اہل سنت کی آبادی سے گزرنا تھا اور اسے روکا گیا تھا، اور سرکاری اور بعض دیگر شخصیات کے مداخلت سے وہ مسئلہ حل ہوا تھا، اس سال پھر اسی جگہ پر وہ مسئلہ اٹھایا گیا اور اس کو بہت ہی نامناسب طریقے سے اس سال حل کیا گیا۔ فریقین نے انتہائی نامعقول انداز میں اس مسئلے کو حل کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو جلوس گزرتا ہے اہل سنت کے علاقے سے، اس کی شرائط انہوں نے طے کی ہیں اور بعض شیعہ علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دباؤ میں کیا ہے یہ سب کچھ، لیکن بہت ہی غلط نمونہ امن کا بلتستان میں قائم کیا گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ماڈل نہ بنے دوسرے علاقوں کے لیے، پاکستان بھر کے لیے، کہ اس طرح امن قائم نہ ہو۔ اور وہ یہ کہ اس علاقے سے عزاداروں کو گزرنے کی اجازت ہے، لیکن فرداً اکیلے اکیلے جائیں گے، کوئی علم تعزیہ نہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے اور ماتم کرتے ہوئے نہیں جائیں گے، گروپ کی صورت میں نہیں جائیں گے، مل کے دو افراد بھی نہیں جائیں گے، اکیلے جس طرح ایک عام راہ گزر جاتا ہے، اور شناختی کارڈ چیک کروا کے جائیں گے۔ باہر کا کوئی بندہ، وہی مقامی گاؤں کے لوگ صرف جائیں گے، باہر کا کوئی بندہ نہیں جائے گا۔ یہ اگر حکومت نے کروایا ہے تو بدترین امن قائم کیا ہے، اگر فریقین نے کیا ہے تو بھی بدترین مثال قائم کی ہے انہوں نے، اور یہ اگر باقی ملک میں بھی حوالہ بن جائے گا تو اس کا مطلب کہ عزاداری عملاً ختم ہے۔ یہ حکومت نے امن قائم کرنا ہے، نہ اس بنیاد پر کہ بنیادی حقوق ہی ایک فریق کے تلف کر دیں، ضائع کر دیں دباؤ کی وجہ سے، بلکہ دونوں کے برابر حقوق بنتے ہیں، عزاداروں کے بھی حقوق بنتے ہیں اس شہر میں ہونے کی وجہ سے، اس ملک میں ہونے کی وجہ سے، اور دوسروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر انہیں جلوس عزا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کا ازالہ کیا جائے، نہ کہ ان کی ضد کے مطابق عزاداری کا ازالہ کیا جائے۔ اور یہ افسوسناک ہوا ہے یہ کام جو
میرے پاس موجود ہے، یہ بھیجا گیا ہے، وہ اسٹامپ پہ لکھ کر مصالحت نامہ ہے۔ موضع غواڑی ضلع گانچے میں جلوس اضحیٰ کے راستے سے متعلق اہل تشیع و جماعت اہل حدیث کے مابین تنازع کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے وزیر بلدیات حاجی عبدالحمید اور وزیر برقیات مشتاق حسین، صوبائی امن کمیٹی گلگت بلتستان مولانا سرور شاہ، علامہ شیخ ناصر زمانی، ایمان شاہ سابق اسپیکر، حاجی فدا محمد ناشاد، مولانا ڈاکٹر احمد علی جوہر، شیخ جواد حافظی، ڈویژنل انتظامیہ پولیس ضلعی انتظامیہ کے زیر ثالثی علاقے کے دیر پا امن اور اسلامی بھائی چارگی قائم کرنے، نیز ایک دوسرے سے مذہبی عقائد و رسومات کی بجا آوری کے لیے فریقین کے مابین افہام و تفہیم سے متفقہ طور پر درج ذیل فیصلے کیے گئے ہیں جو فی الفور نافذ العمل ہوں گے۔ عاشورہ کے جلوس کے لیے غواڑی میں اہل تشیع اسوہ پبلک اسکول بالمقابل محسن ہوٹل پر جمع ہوں گے، تاہم جلوس کی شکل میں نہیں آئیں گے، نیز بڑے علم اور تعزیہ ساتھ نہیں لائیں گے، نیز واپسی پر بھی اسی طرح ہوگی۔ عاشورہ کا جلوس دن 9 بجے دن اسوہ پبلک اسکول غواڑی سے برآمد مسجد امام رضا سے 40 میٹر آگے بطرف خپلو جا کر مڑ کر واپس 11 بجے مسجد امام رضا میں داخل ہوگا۔ دوران جلوس سیاچن روڈ کو ایک طرف سے ٹریفک کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ دوران جلوس سڑک پر کوئی اشتعال تقریر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی متنازع نعرہ لگایا جائے گا۔ مستقبل میں اس معینہ روٹ میں کسی قسم کی توسیع تبدیلی فریقین و ضلعی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ یوم عاشورہ سمیت سیاچن روڈ پر منعقد ہونے والے مذہبی رسومات کے لیے غواڑی کے علاوہ باہر سے لوگ نہیں آئیں گے۔ اب اس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ فریقین میں سے جو بھی طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، اب یہ تو عملاً فریقین کے درمیان معاملہ طے نہیں ہوا، بلکہ عملاً عزاداری کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ عزاداری کے جلوس جہاں سے بھی گزریں، اہل سنت کو جو جلوسوں سے ایذا و تکلیف پہنچتی ہے وہ دور کی جائے۔ عزادار خود دور کریں، بانیان دور کریں، جن کے لائسنس ہیں وہ کوشش کریں، اور انتظامیہ و پولیس بھی۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ عزا کے جلوس کے بہانے دوسرے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ انہیں وہ حقوق سارے ان کے بحال رہنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فریق ضد کرتا ہے کہ ہم نے یہاں سے نہیں گزرنے دینا اور اس طرح سے گزریں اور اس طرح نہ گزریں، خوب یہ ضد تو حقوق میں شامل نہیں ہے، یہ ضد مشکلات کا سبب بنیں گے، عکس العمل رد عمل آتا ہے اس کا، اور ایسے نہ کام کریں جن کا بعد میں رد عمل ہونا ہے۔ ظاہر پاکستان بھر میں اسی طرح کی آبادی ہے، مخلوط آبادی ہے، شیعہ سنی، اور سب کے حقوق کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے پھر یہ کام کیا جائے، وہ درست راستہ ہے، متعادل راستہ ہے۔ لیکن اگر یہ تفہم افہام و تفہیم جس کو کہا گیا ہے، یہ اگر باقی پاکستان میں بھی لاگو کرنا شروع کر دی، چونکہ ریفرنس بن جاتا ہے، ایک جگہ ایک کام ہوتا ہے دوسری جگہ بھی حوالہ بن جاتا ہے۔ اب سکردو کے تمام بلتستان کے اضلاع میں یہی بلاخر ایک آدھ گھر سنی تو ہر علاقے میں ہوگا، اکثریتی علاقوں میں بھی، پھر باقی علاقوں میں بھی۔ یہ اس کو اس طرح سے نہیں حل کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو بتا دیا جاتا کہ وہ کام جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی راستے بند ہو جاتے ہیں یا ان کی دکانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اور کوئی ہوتا ہے، وہ ازالہ کیا جائے۔ لیکن یہ بنیادی حق کے ایک عمومی سڑک جس سے سب گزرتے ہیں، ٹورسٹ گزرتے ہیں، مسلم گزرتے ہیں، غیر مسلم گزرتے ہیں، بے پردہ لوگ گزرتے ہیں، با پردہ لوگ گزرتے ہیں، چونکہ
ایک مین شاہراہ ہے وہاں پر، اور اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں ایک فرقے کے اوپر لگا دینا اور باقی سب کے لیے اس کو کھلا رکھنا، یہ امن کا معاہدہ نہیں ہے، چونکہ ایسے معاہدے عوامی طور پر قبول نہیں ہوتے۔ لیڈر دباؤ میں کر آتے ہیں لیکن پبلک عموماً نہیں ان کی پرواہ کرتے، یا پھر رد عمل دکھاتے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح سے کیا گیا تو ہم بھی جواباً ضد میں ایسا ہی کریں گے، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے خلفشار رہے گا۔ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علاقے کے لوگ مل بیٹھ کے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، ایذا ہے، وہ دور کریں، برطرف کریں۔ شیعہ خود پہل کریں اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کا، اور ان کے حقوق کو یقینی بنائیں، اور وہ خود اہل سنت بھی شریک ہوں اس کے اندر۔ یہ کس کا جلوس ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہے۔ امام حسین کے جلوس کو نہیں گزرنے دیتے ہو، آپ کی توہین ہوتی ہے۔ امام حسین کی عزاداری سے آپ لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ کس کام کے مسلمان ہو آپ؟ بھلے جو چیزیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں وہ شرعاً بھی جائز نہیں ہیں، اور یہ مراد کرنی چاہیے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں خود ایک دفعہ ایک جلوس دیکھا جنوبی پنجاب میں، جو مین سڑک ہے کراچی لاہور کے درمیان، اس کے اوپر ہم سفر کر رہے تھے تو راستے میں ٹریفک شدید طور پر ہر جو مرج کا شکار ہے، کئی کلومیٹر لائنیں لگی ہوئی ہیں دونوں طرف، مین شاہراہ پاکستان کی۔ باہر کے جلدی تھی ہمیں تو ہم وہ سائیڈوں سے، کچے راستوں سے، کھیتوں سے ٹریفک کے کھلنے کا انتظار نہیں کیا، کہیں وقت پہ پہنچنا تھا پروگرام میں، تو ہم فرعی راستوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ کے قریب جا پہنچے جہاں یہ ٹریفک جس کی وجہ سے بند ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی 50 یا 60 آدمی ہوں گے جلوس مین شاہراہ کے اوپر، اور دونوں طرف کئی کلومیٹر ٹریفک بند ہے۔ اب یہ منظر دیکھ کر تو ہمیں بھی خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اتنے افراد کے لیے سارا روڈ بند کرنا، یہ اگر آتے بھی ہیں تو ان کو سائیڈ میں جگہ دے دی جائے اور ٹریفک چلتی رہے، روانی سے آتی جاتی رہے۔ اتنی تعداد کے لیے پوری سڑک بند کرنا، یہ عزاداری کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے جو بھی کھڑا ہوا ہے صبح سے شام تک، تو وہ تو جب اس کے بتاتے ہیں کیا ہے کہ شیعوں کا جلوس جا رہا ہے، تو وہ پھر دیکھتا نہیں ہے، وہ بیزار ہوتا ہے یا زبان استعمال کرتا ہے نامناسب، اور اس طرح سے یہ عزاداری سے لوگوں کو بیزار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سڑکیں کھلی رہنی چاہیے اور سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ اس دفعہ پولیس نے پہلے سے زیادہ، حکومت نے حساسیت دکھائی ہے، ہر چند اس کا نہائی نتیجہ سب کے لیے مفید ہے۔ شیعہ کے لیے سب سے زیادہ امن، ہمیں جہاں پر عزاداری چاہیے تو ساتھ امن بھی چاہیے، اور اسی طرح امن اگر نہ ہوا تو پھر عزاداری ہی ڈسٹرب ہوتی ہے، عزاداری میں ہی مشکلات آتی ہیں۔ عزاداری شیعہ بھی اس کے خواہاں ہیں امن کے ساتھ ہو، امن ہماری پہلی ضرورت ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت بعض اوقات امن قائم کرنے کے لیے عزاداری کو بہت محدود کر دیتے ہیں۔ یہ محدودیت نہ ہو، امن ہو، عزادار تعاون کریں، سب مل کے تعاون کریں، اور عزاداری کے جو آداب ہیں، تقاضے، وہ پورے ہوں، امن بھی ہو ساتھ۔ باہر کے اس دفعہ پورے ملک میں امن قائم رہا ہے۔ کوئی بدمزگی جو عموماً محرم میں ہوتی ہے وہ سننے کو نہیں ملی، ممکن ہے دور دراز کسی آبادی میں ہوا ہو کوئی واقعہ، لیکن یہاں تک علم میں نہیں آئی بات، سوائے ان دو کہ جو گلگت اور بلتستان میں ہوا۔ عموماً محرم میں ایک
ناامنی اور کام جو غلط ہوتا ہے وہ توہین، مقدسات کی توہین، اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے۔ اور یہ کام اس دفعہ سننے کو نہیں ملا۔ پچھلے سالوں میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ MI6 کے ایجنٹ باقاعدہ طور پر منصوبے کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور گزشتہ 2 سال انہوں نے ملک کو بہت خطرناک حد تک آگ میں دھکیلنے کے لیے اقدامات کیے تھے جو اللہ نے ناکام بنائی، اور بعض ذمہ دار شخصیات نے، اداروں نے اور علماء نے، لیکن یہ کام ہوتا تھا جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طبقے کا کاروبار ہے مقدسات کی توہین، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ تشیع مقدسات کی توہین کا نام نہیں ہے۔ بھلے شیعہ سنی میں اختلافات ہیں، لیکن اختلافات کو توہین نہیں کہتے۔ اہل سنت کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، اور جتنے شیعہ سنی ہیں اس سے زیادہ شدید اختلافات اہل سنت کے آپس میں ہیں، اور اب تو وہ بھی توہین کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ آپ اگر سنیں، نیٹ پہ ان کے کلپ سنیں، گستاخی کرتے ہیں، اتنے شیعہ نہیں کرتے جتنے یہ خود ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، کافر تکفیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس پر اتنی حساسیت نہیں دکھاتے جتنی شیعہ کے ممبر سے اگر کوئی بات ہو تو اس پر سب مچل جاتے ہیں۔ اور یہ غلط بات ہے، توہین کرنا مقدسات کی یہ تشیع کی بنیاد نہیں ہے۔ اختلاف درست ہے، اختلاف ہے، تشیع کا اعتقادی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، مبانی کا اختلاف ہے اہل سنت کے ساتھ، اتنا ان کا آپس میں بھی ہے، اتنا ہے کہ نہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نہ ایک دوسرے کا ذبیحہ کھاتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہیں۔ ابھی ایک ہی مذہب کے 2 بندے جو اوقاف کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کی والدہ مکرمہ وفات پا گئیں، اور ان کے جنازے میں ایک ہی مسلک کے ایک عالم نے جنازہ پڑھایا، دوسرے عالم نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا، پھر بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کے پیچھے کیوں پڑھا۔ دونوں بریلوی مسلک کے ہیں، اور پھر جو ایک دوسرے کی توہین کی، ایک دوسرے کی گستاخی کی، ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے، وہ بہت عجیب ہیں۔ یعنی اتنا تشدد خود ان کے اندر بھی ہے، آپس میں بھی ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ لیکن تشیع کے اندر اگر کوئی ہو تو وہ زیادہ ہوا ملتی ہے اس کو۔ تشیع کو پابند ہونا چاہیے، چونکہ اہل البیت کا مذہب ہے۔ اہل البیت ادب کا نام ہے، آداب کا نام ہے، اخلاق کا نام، اخلاق کا دوسرا نام اہل البیت ہے، اور اہل البیت کے مذہب میں اخلاقی کوئی کمزوری نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ اس لیے یہ کاروبار ہے بعض لوگوں کا، لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ابھی مثلاً یہ تبرہ پڑھنے والے، یعنی توہین کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، مقدسات کی بے حرمتی کرنے والے سب سے مہنگے خطیب ہیں، سب سے مہنگے یہ ہیں۔ اگر باقی مثلاً 20-30 لاکھ 10 دنوں کا لیتے ہیں، یہ 60 لاکھ لیتے ہیں، دوسرے 40 لاکھ لیتے ہیں یا 80 لاکھ لیتے ہیں، کوئی دوسرا 50 لاکھ 10 گھنٹوں کا یا 10 منٹ کا، 40 منٹ کی مجلس کا لے، 10 گھنٹے بھی نہیں بنتے، 7-8 گھنٹے پورے عشرے میں بنتے ہیں، 50 لاکھ لے، یہ 1 کروڑ پورا لیتے ہیں، جو چونکہ کاروبار ہے ان کا، مہنگا کاروبار ہے۔ آگ لگاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور علماء نے اعلان کیا ہے، مراجع تقلید نے اس کو جرم قرار دیا ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ آغا سیستانی نے جرم قرار دیا ہے، آغا وحید خراسانی نے جرم قرار دیا ہے، رہبر معظم نے جرم قرار دیا ہے، آغا مکارم شیرازی نے حفظہم اللہ جمیعا، انہوں نے ان کو جرم قرار دیا۔ موجودہ
زندہ مراجع تقلید میں سے، سابقین نے بھی ایسی کہا ہوا تھا۔ اب علماء مراجع تقلید ہمارے اس کو حرام و جرم سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے دیگر علماء، پاکستان کے علماء بھی، متدین علماء، سب اس کو جرم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہم نے بھی کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ تشیع نہیں ہے، جو کچھ بدتمیزی اور گستاخی والا عمل ہے۔ اب الحمدللہ چونکہ حکومت نے بھی اس کے اوپر حساسیت دکھائی ہے اور قانون کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب یہ قطعاً اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے لوگوں کا، تجارت ہے۔ یہ حکومت نے بھی اس پہ حساسیت دکھائی ہے اور اس کے اندر کمی آئی ہے، اور اگر اسی طرح علماء بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اپنا فریضہ انجام دیں، اور حکومت بھی، تو یہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف حساسیت نہیں ہے، مقدسات حرمت محرم جو لوگ توڑتے ہیں ان کے اوپر حساسیت نہیں ہے، کہ محرم کے اندر آ کر جعلی عنوان گڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کی مستند تاریخوں کے مطابق حضرت عمر خلیفہ دوم، ان کی وفات یا شہادت یہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، 1 محرم کو نہیں ہوئی ہے۔ تمام مستند تاریخوں کے مقابل ان کے اپنے علماء اہل سنت کے محققین نے ثابت بھی کیا ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ مصر ہے کہ اس کو عشرۂ فاروق قرار دیں، عشرۂ حسین و فاروق قرار دیں۔ اس پر بھی ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے نا، یک طرفہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک فریق کو کنٹرول کریں دوسرے کو نہ کریں، تو پھر جاری رہے گا، اشتعال انگیزی جاری رہتی ہے۔ یہ عشرۂ امام حسین علیہ السلام ہے، اس کو نہ ہونے دیا جائے۔ جتنی مناسبتیں اہل بیت کی ہیں ان کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مناسبت نکال لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہر مسلک والے اپنے مقدسات کا احترام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت خلیفہ اول کی ولادت کا دن بھی منائیں، ان کے وفات کا دن بھی منائیں، مجالس کریں، ان کے لیے سوگ کریں۔ ہم تو حامی ہیں اس بات کے۔ خلیفہ دوم کی ولادت کا دن بھی منائیں، خلیفہ دوم کی شہادت کا دن بھی منائیں، خلیفہ سوم کی ولادت شہادت منائیں، ولادت پہ جشن منائیں، اور ہم تو حامی ہیں ان چیزوں کے، کریں یہ کام، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اپنی تاریخوں میں، اپنے تاریخ کے مطابق، اس کے مطابق کریں، تاکہ یہ جو تأثر دیا جاتا ہے محرم کو مخدوش کرنے کا، یا اہل بیت کے مقابلے میں اہل بیت کی شان کم کرنے کے لیے یا لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، یہ ایک حربہ ہے اہل بیت اور امام حسین سے توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ اکثریت اہل سنت ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں، محرم امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے اہل سنت میں، شیعہ میں، بلکہ غیر مسلم میں بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ابھی چند سالوں سے انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھی عنوان بیچ میں شامل کر دیا۔ اس طرح کی چیزیں بھی حکومت کو بھی کنٹرول کرنی چاہیے، علماء کو بھی، اور نہ آنے دیں اپنے اپنے دنوں میں سب کی۔ ظاہر ہے تشیع تو مذہبی احترام کا مذہب ہے، سب کے احترام کا، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ تشیع کا جو مذہب ہے، تشیع جو تعلیمات اہل بیت کی ہیں، میں ان کا عرض کر رہا ہوں، ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، ورنہ جو شیعہ کے نام پر لوگ کرتے ہیں وہ تشیع بہت سارا نہیں ہے، وہ تشیع اس کا تشیع سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تشیع کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جو اہل بیت کا مسلک ہے، تشیع مذہب ہے، وہ احترام والا ہے، ادب والا ہے، اس کے اندر بے حرمتی، اس کے اندر گستاخی، ایک جملہ اہل بیت کا 12 ائمہ میں سے، 14 معصومین میں سے ایک شخصیت کے ان کا تمام کلام محفوظ ہے، ایک جملہ بے حرمتی اور بے ادبی کا کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، احترام کیا، مخالفین کا بھی احترام کیا، صحابہ کا بھی احترام کیا ہے۔ خوب یہ موضوع ہے جس کی طرف ہمیں
توجہ رکھنی چاہیے، شیعہ کو بھی اور غیر شیعہ کو اور حکومت کو بھی۔ بہرکیف امن قائم کیا ہے اور امن ضروری ہے پاکستان کے ماحول کے مطابق۔ یہاں پر امن سے آگے جانا چاہیے، صرف امن والا عاشورہ کافی نہیں ہے، وحدت کا عاشورہ چاہیے، جس کی ایک مثال جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں چند سال سے ایک ایسے نمونہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا کہ پوری دنیا کو اس کی تقلید کرنی چاہیے، تقلید کے قابل ہے اور ہو رہی ہے تقلید۔ اب اس سال باقی جگہوں پر بھی سنا ہے کہ بہت ساری مجالس میں اہل سنت خطیبوں کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ خصوصاً جامعہ میں جو بڑی سطح کے علماء، سب کے سب اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اپنے مذہب کی اتھارٹی ہیں، ان علماء نے آ کر شان اہل بیت بیان کی ہے، خالصتاً شان اہل بیت بیان کی ہے۔ اور بعض تو آپ نے سنا ہے کہ وہ تو اس طرح شان اہل بیت بیان کر رہے تھے کہ شیعہ بھی کم بیان کرتے ہیں، اس حد تک انہوں نے کھول کے بیان کیا۔ تو یہ مشترکہ میراث ہے اہل سنت و شیعہ۔ امن کا عشرہ کافی نہیں ہے، وحدت کا عشرہ ہونا چاہیے کہ تمام ملک میں یہ مثال آگے پھیلنی چاہیے، ہر جگہ پر جہاں بڑی بڑی مجالس ہیں، چھوٹی مجالس ہیں، علاقے کا سنی عالم، علاقے کا سنی شخصیت بھی اس میں شریک ہوں، وہ بھی آئیں، امام حسین علیہ السلام اپنے انداز سے جو ان کی کتابوں میں ہے بیان کریں۔ اور ان کی کتابوں میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو مواد ہے وہ کم نہیں ہے شیعوں سے، وہ بہت زیادہ ہے جو آپ نے سنا اس عشرے کے اندر ان علماء سے۔ انہوں نے کوئی حوالہ کسی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، سب حوالے اپنی کتابوں کے دیے۔ تو اگر وہ عظمت ہے شان اہل بیت کی، اسے پاکستان کے اندر عملی کرنا چاہیے۔ حکومت ایک بہت بڑا بجٹ حکومت کا خرچ ہوتا ہے محرم میں امن قائم کرنے کے لیے، اور اگر حکومت بھی دلچسپی لے وحدت والے عشرے کی طرف تو ان کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، چونکہ جو ابھی یہ کرا رہے ہیں امن، وہ خود شیعہ سنی مل کر امن قائم کر دیں گے، وہ ذمہ داری اپنے دوش پر لے لیں گے۔ جب ان جلوسوں میں اور مجالس کے اندر شیعہ بھی سن، چونکہ امام حسین علیہ السلام کسی فرقے کے تو امام نہیں ہیں، وہ تو مسلمین کے امام ہیں، مومنین کے امام ہیں اور انسانیت کے امام ہیں۔ وہ درجہ امام حسین علیہ السلام کا سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اس محرم میں ایک اور جو افسوسناک واقعہ ہوا وہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ تھا، بہت ہی شدت کے ساتھ حملہ، جس کے اندر متعدد فلسطینی شہید ہوئے اور اس سے دگنی تعداد زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو اجر عظیم عطا فرمائے اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور جو سوگوار خاندان ہیں شہداء کے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، اور ان شہداء کے اس خون کے طفیل جو محرم میں گرایا گیا ہے، خداوند تعالیٰ اس صہیونی ظلم سے فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ کابل میں اسی دوران شیعہ نشین علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں۔ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال کابل یا افغانستان میں بہتر صورتحال رہی ہے، لیکن بالکل محفوظ نہیں تھے شیعہ، حملے ہوئے رہے جیسے سال میں ہوتے رہے اسکول کے بچوں پر یا دیگر علاقوں پر، یہاں پر بھی ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ طالبان مدعی ہیں کہ ہم نے امن قائم کیا ہے، لیکن شیعہ محفوظ نہیں ہے کابل میں بھی۔ کشمیر میں عاشورہ کے جلوس پر پابندی بھی تھی، اس کے باوجود عزاداروں نے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں عزاداری کی ہے اور جلوس نکالے ہیں، اور ان پر تشدد ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، بہت ہی ظالمانہ انداز سے ہندوستانی فوج نے عزاداروں کو کچلا ہے، سرکوب کیا ہے،
جیلوں میں ڈالا ہے، مقدمے قائم کیے ہیں ان کے اوپر، اور یہ کھلی جارحیت سال بھر جو تمام کشمیریوں پہ قیامت ٹوٹتی ہے وہ عاشورہ میں شیعوں کے اوپر ٹوٹی ہے، عزاداروں کے اوپر ٹوٹی ہے۔ اور ایسے میں کچھ لوگ اہل کشمیر کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حکومت شیعہ مخالف نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کے مخالف ہیں، یہ سنیوں کے مخالف ہیں۔ یہ ایک واہیات منطق ہے جو بعض نے ہندوستان میں گھڑی ہے۔ جب وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں تو آپ کے حامی کیسے ہو گئے ہیں، آپ کے ہمدرد کیسے ہیں؟ جب وہ رسول اللہ کی توہین کو جائز سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، مساجد مسمار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، ان کے قتل کو جائز سمجھ رہے ہیں، ان کے خلاف بلوے کی تیاریاں کر رہے ہیں، شیعوں کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی بیہودہ بات ہے ہندوستان کے شیعوں کو جو بتائی جاتی ہے کہ مودی حکومت آپ کی دشمن نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ بیہودہ بات کی جاتی ہے، جدا کرنے کے لیے۔ ہرگز ایسے نہیں ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ شیعہ کا دشمن ہے۔ سنی سے پہلے رسول اللہ کا دشمن شیعہ کا دشمن ہے۔ اس کو اور اس عاشور کے دن ثابت ہو گیا کہ ان کی دشمنی میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ شیعہ دھوکے میں جلدی آتے ہیں۔ جنگ صفین میں دھوکے میں آئے، امام حسن علیہ السلام کے عہد امامت و خلافت میں دھوکے میں آئے، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کوفی دھوکے میں آئے، دھوکے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ جب ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے حامی ہیں اور آپ کے مخالف نہیں ہیں، یہ باور کر لیتے ہیں اور پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ عاشور کے دن ثابت ہو گیا کہ وہ کسی کے حامی نہیں ہے، کسی کے لیے نرم گوشہ، جو نام کا بھی مسلمان ہے، یہ مودی حکومت اور اس کے متشدد حامی یہ ان کے بھی دشمن ہیں۔ یہ وہاں پر ایک بعض عشرہ محرم کے دوران پاکستان میں زیادہ میڈیا کی رونق بنی ہے، سرخیوں میں آئی ہے، اور ٹی وی چینلز نے اس پہ کافی ٹائم دے کر گفتگو کی ہے، اینکر پرسنز نے بھی بات کی ہے، علماء کو مختلف مکاتب کے علماء کو بٹھا کر بھی یہ بات کی ہے انہوں نے۔ اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا ماحول تو پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت پاکستان ایک شدید خیانت کی زد میں ہے، ملک کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے اور تاریخی خیانت ہو رہی ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے خیانتیں ہوتی نہیں ہیں مختلف ادوار میں، جس کے نتیجے میں ملک کٹا ہے، دو حصے ہوا ہے، کشمیر پاکستان سے جدا ہوا ہے اور اس پہ یہاں خاموشی۔ یہ سب خیانتوں کا نتیجہ ہے۔ اقتدار کے لالچیوں نے، اقتدار کے ہوس پرستوں نے، اقتدار کے بندوں نے، اقتدار پرست شہوت رانوں نے اقتدار کی خاطر ہر خیانت کی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اب ان تمام خیانات سے بڑی خیانت حالت وقوع میں ہے، ہو رہی ہے۔ عشرہ عزادار عزاداری میں مصروف رہے ہیں اور خائن پاکستان کے ساتھ خیانت میں سرگرم رہے ہیں اپنے پورے مجموعے کے ساتھ۔ جس طرح علی علیہ السلام کا ایک خطبے میں فرمانا ہے کہ شیطان نے اپنی تمام جماعت اکٹھی کر لی ہے، اپنے پیادے، اپنے سوار، ہر طرح کی اس نے فوج اپنی جمع کر لی ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایسا ہی ہے، شیطان نے پوری فوج اپنی جمع کر لی ہے اور پاکستان کے خلاف خیانت میں ان کو جھونک دیا ہے، اور وہ بھی کسی چیز سے ٹل نہیں رہے ہیں، شدت کے ساتھ یہ خیانت مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہی خائن انہوں نے محرم میں بے حرمتی کی ہے۔ بدنام ذاکر اور خطیب ہیں، لیکن سب سے بڑی بے حرمتی اس سال سیاستدانوں نے کی ہے، یہی خیانت کار سیاستدانوں نے کی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں
کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ مارکہ کربلا ہے. اپنے آپ کو امام حسین کہا ہے اور اپنے مخالفوں کو یزید کہا ہے. یہ بے حرمتی ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ ایک فاسق فاجر انسان مولن بالفسق وہ اپنے آپ کو امام حسین کہتا ہے اور سب خاموش ہیں اس پر. امام حسین کے طرفداروں کو غیرت نہیں آئی, احساس نہیں ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو امام حسین کہہ رہا ہے اور باقی سب کو یزید کہہ رہا ہے. اس کے بعد یہ بات چھڑ گئی کہ آیا یہ پاکستان کے سیاستدان جو انہوں نے محرم میں موضوع چھیڑا ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ حسینیت و یزیدیت کی جنگ ہے اور یہ اپنے آپ کو امام حسین اور دوسروں کو یزید کہہ رہے ہیں, یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. علماء کرام کو بلایا ٹی وی چینلز کے اوپر, ایک آدھ پروگرام میں نے بھی دیکھا. بائیں کے اینکر بڑے صاف کھلے سوال کر رہے ہیں, لیکن علماء کرام چونکہ بہت سارے علماء کرام سرکاری پوسٹوں پر ہیں, اب سرکاری عالم کو آپ اتنا کھلا سوال پوچھیں اور توقع رکھیں کہ وہ اس کا اتنا ہی شفاف جواب دے گا, یہ درست نہیں ہے. بلکہ میری رائے یہ ہے کہ انہیں اس امتحان میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے. جہاں پر بھی کھلی بات کروانی ہو, کسی عالم کو کھلی بات کے لیے اس عالم کو نہ بلائیں جس نے اپنے فرقے کو بھی راضی رکھنا ہے, جس نے حکومت کو بھی راضی رکھنا ہے, جس نے اپنے مریدوں کو بھی راضی رکھنا ہے, جس نے اپنے چیلوں کو بھی راضی رکھنا ہے, جس نے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مافوق لوگوں کو بھی راضی رکھنا ہے. اس کو بلا کے کھلا سوال کرنا یہ خود اس کے ساتھ زیادتی ہے. بھلے ہیں پاکستان کے اندر ایسے علماء جو اس قسم کی مجبوریوں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں اور وہ کھلی بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح کا آپ واضح سوال پوچھ رہے ہیں وہ واضح جواب دیں. مثلا اینکر سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستان میں جو سیاستدان کردار ہے ان میں کوئی ایسا کردار ہے جس کو ہم امام حسین کہہ سکیں, اور ان میں کوئی ایسا کردار ہے جس کو ہم یزید کہہ سکیں. تو علماء نے بات گول مول کر کہا کہ نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا امام حسین نہیں ہے یہ, اور یہ کہنا کہ یہ یزید ہے یہ بھی غلط ہے. مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, جو مسلمان کلمہ گو ہو اس کو یزید نہیں کہہ سکتے. یعنی ان کی نظروں میں جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ یزید ہوتا ہے. اتفاقاً یزید کلمہ گو ہی ہوتا ہے, مسلمان یزید ہوتا ہے, غیر مسلم یزید نہیں ہوتا. یہ انہوں نے دلیل دی کہ کلمہ گو کو نہیں کہہ سکتے آپ. خوب آپ کی مجبوری ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. اب یہ سوال کہ آیا پاکستان میں کوئی یزید ہے اس وقت یا نہیں, علماء نے کسی طرح لگی لپٹی کر کے اس کو کہا کہ نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس سوال کا واضح جواب اگر وہ تو وہ یہ ہے کہ بھلے یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں کوئی حسین نہیں ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بزرگ کہہ رہے ہیں, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اور یہ بات بہت کھل کے میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ شیعہ میں نہ سنی میں کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے. یہ جھوٹ ہوگا, ناروا, امام حسین کی توہین ہوگی. اکثر کہتے ہیں کوئی بھی جوش میں آتا ہے, ریلی نکالتا ہے اپنے آپ کو امام حسین کی طرح میں آ گیا ہوں میدان میں. نہیں ہو امام حسین, آپ امام حسین نہیں ہو, کسی لحاظ سے نہیں ہو امام حسین. اگر اس دور میں کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح جو عالم دین آیا وہ صرف ایک ہے, امام خمینی. باقی کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا, اس کا کردار گواہی نہیں دیتا کہ یہ امام حسین کردار کا حامل ہے یہ شخص. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یزید ہیں, ایک نہیں ہزاروں یزید ہیں. علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ قافلہ حجاز میں, قافلہ حجاز سے مراد امت مسلمہ,
وہ قافلہ جو رسول اللہ نے تشکیل دیا امت کا، قافلہ حجاز اس کے لیے کنایا ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، یعنی اگرچہ عالم اسلام کی زلفیں الجھی ہوئی ہیں لیکن ان کو سنوارنے والا کوئی حسین نہیں ہے۔ اور یہ درست بات ہے کہ علامہ اقبال کے زمانے میں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اگر علامہ اقبال امام خمینی کو دیکھ لیتے تو پھر گواہی دے دیتے کہ ہے، قافلہ حجاز میں آخر ایک حسین پیدا ہو گیا۔ لیکن آیا اس قافلہ حجاز میں کوئی یزید ہے یا نہیں، یہ تو آپ یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اسی شعر کو اگر زمین قرار دیں تو شعر علامہ کا یوں بھی بن سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر شعر بن سکتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کوفہ و حجاز میں یزید ہی یزید ہیں۔ پاکستان یزیدوں سے بھرا ہوا ہے، کون ہے جو یزید نہیں ہے؟ یزید کو آپ سمجھو پہلے، یزید کہتے کس کو ہیں؟ یزید امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے یزید کون ہے؟ رجل فاسق فاسد شارب الخمر۔ خوب آپ پاکستان میں بتاؤ نا، شراب خار نہیں ہیں یہ سیاستدان آپ کے؟ ساری عمر شراب نہیں پیتے رہی، پھر یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ حسین ہیں اور آپ خاموش ہو اس توہین پر۔ یزید ہیں یہ۔ یہی جو خطبہ فرزدق سے ملاقات میں امام نے فرمایا کہ یہ لوگ فاسد ہیں، شارب الخمر ہیں، زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، یہ اطاعت شیطان کرتے ہیں، اطاعت رحمان ترک کر دی ہے۔ کیا ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت نہیں جاری رکھی ہوئی؟ امام حسین کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق یہ یزید ہیں، رحمان کی اطاعت ترک کی ہوئی ہے اور حسین بنتے ہیں۔ یزیدیت والے تمام ان کے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں، اور جو مضمون پہلے میں نے عرض کیا ہوا ہے اور اس کو آپ سب دہرایا کریں اس کو، کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہم فکر اور ہمراہ نہیں ہیں۔ ہم یزید کے مخالف ہیں لیکن ہماری دلیل الگ ہے۔ امام حسین یزید کے مخالف ہیں، امام حسین کی دلیل الگ ہے۔ ہماری کیا دلیل ہے یزید کے خلاف؟ ہماری یہ دلیل ہے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کروایا، اسیر کروایا، ظلم کیا، ستم کیا۔ یہ واحد دلیل ہے آج مسلمانوں کے پاس اور شیعوں کے پاس۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتا، کوئی مسلمان نہ شیعہ نہ سنی یزید کا مخالف نہ ہوتا، جیسا کہ اس زمانے میں نہیں تھے لوگ۔ اور امام حسین نے اس کی مخالفت کی، اس کا انکار کیا، اس کے خلاف مزاحمت کی اور اس کو کہا کہ یہ فاسق و فاسد ہے، شارب الخمر ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا کہ ابھی تو اس نے امام حسین کو قتل نہیں کیا جب امام حسین نے اس کی مخالفت شروع کی، ابھی تو یہ جرم کربلا والا نہیں کیا تھا اس نے۔ پھر امام حسین کیوں مخالف ہیں اس کے؟ کس دلیل سے؟ وہ دلیل شیعہ نہیں اپنا سکا، وہ دلیل شیعہ کو نہیں بتائی گئی۔ انہوں نے اپنی دلیل سے یزید کی مخالفت شروع کی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ قاتل امام حسین ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک ہی یزید ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا، ایک فرد ہے جو مر چکا ہے، مردہ ہے، اور اسی ایک مردہ یزید کے تم دشمن ہو۔ لیکن اگر یزید کی مخالفت کی دلیل تمہاری وہ ہو جو امام حسین کی تھی، امام حسین کی دلیل قتل حسین نہیں تھا، امام حسین کی دلیل یہ تھی کہ یہ فاسد ہے، یہ شارب الخمر ہے، یہ حدود خدا پائمال کرنے والا ہے، یہ اطاعت شیطان کرنے والا ہے، اطاعت رحمان ترک کرنے والا ہے۔ یہ ادلہ تھے امام حسین کے۔ اگر یہ دلیلیں تھیں امام حسین کی، تو یہ دلیلیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ یزید ہے، تو آپ کو پھر اسی کا دشمن ہونا چاہیے۔ اگر امام حسین کے پیروکار ہو تو ہر یزید کے تمہیں دشمن ہونا چاہیے،
نہ صرف ایک یزید کا جو قاتل امام حسین ہے، چونکہ امام حسین جس یزید کے دشمن بنے اس وقت تک وہ قاتل نہیں تھا اور باقی امت نے اس کی مخالفت نہیں کی. یہی فرق ہے ہم میں اور امام حسین میں. ہم نے اپنا معیار قائم کیا ہوا، اس لیے ایک یزید برا لگتا ہے، باقی قبیلہ یزیدوں کا سارا اچھا لگتا ہے ہمیں. باقی یزیدوں کے اتحادی بن جاتے ہو، باقی یزیدوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہو، باقی یزیدوں کے لیڈر بنا لیتے ہو اپنا. کیا فرق ہے اس یزید میں اور اس یزید میں؟ امام حسین کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق. لہٰذا یہ صفائی کیوں پیش کی ہے آپ نے کہ پاکستان میں کوئی امام حسین بھی نہیں ہے؟ یہ ٹھیک کہا آپ نے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو کہا کہ کسی کو یزید بھی نہیں کہہ سکتے کلمہ گو، یزید کلمہ گو ہی تھا، اور یہی یزیدی کردار ہیں جو آج آپ پر مسلط ہیں. یہ یزید ہے. یہ یزید نہیں ہے تو پھر وہ بھی یزید ملعون نہیں ہے. اگر یہ مجرم نہیں ہے تو امام حسین کے نزدیک بھی وہ مجرم نہیں ہونا چاہیے پھر. چونکہ باقی امت نے، باقی علماء فقہا نے یزید کو مجرم نہیں جانا، صرف امام حسین نے یزید کو مجرم جانا. باقی امت کا مجرم یزید اس وقت بنا جب امام حسین کو قتل کیا. امام حسین کا مجرم یزید اس وقت بنا جب حدود خدا پائمال کی. تو تم تو ابھی حسین کے نام پہ فقط تجارت کرنے والے ہو، سیاست کرنے والے ہو. تم نے تو حسین پہ ایمان ہی نہیں لائے ابھی تک. حسین کی منطق کا تمہیں نہیں پتا، حسین کے معیار کا تمہیں نہیں پتا، اور اس طرح حسینیت کو تحریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. اگر درست امام حسین کا مسلک مذہب پیش کرو تو ہر یزید منفور ہوگا، کم از کم شیعہ کے نزدیک، عزادار کے نزدیک. ظاہر ہے یہ جو علماء نہیں بتا سکتے، پتہ ہے ان کو، میں نہیں کہتا ہوں یہ بات ان کو نہیں پتہ ہے ان کو، لیکن یہ کر نہیں سکتے یہ کھل کے بات، چونکہ اتنے یزید ناراض ہو جائیں گے. یزیدوں کے ریوڑ ہے پاکستان کے اندر. یہ محض سیاسی، یہ یزیدی سیاست ہے پاکستان کے اندر. تمام اس کے آپ توجہ کریں نا، کیا یہ سود کے لیے ابھی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سود جرم ہے؟ یہ اٹھ کے چلے گئے کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے کہ 20 سال کے لیے اور سود کھانے دیں. یزید کیا کرتا تھا؟ یہی کام تو کرتا تھا یزید. جو حدود آپ نے پائمال کی وہ حدود وہ بھی پائمال کرتا تھا. اگر امام حسین والی دلیل سے آپ یزید کے دشمن بنو تو پھر ہر دور میں یزید کے دشمن بنو گے. اپنی دلیل سے یزید کے دشمن بنیں گے، فقط ایک مردہ یزید کے دشمن ہو، پھر کبھی کسی زندہ یزید کے دشمن نہیں ہوگے، زندہ یزیدوں کے دوست بنو گے تو. اور وہ دوستیاں آج بڑی محکم اور مستحکم ہیں. اور جب یزیدوں کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ ساتھ حسین کرنے والے یہ باقاعدہ یزیدی نظام کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو عہدے دیے جاتے ہیں. بس یہ بحث جو چھیڑی گئی ہے پاکستان کے اندر، خوب اچھا کیا تم نے چھیڑی کے آیا، یعنی میڈیا والوں نے، سیاستدانوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کا، وہ معافی مانگے. انہوں نے توہین کیا امام حسین علیہ السلام کی. شکل دیکھو اپنی کسی آئینے میں جا کر کے، ملتی ہے امام حسین سے تمہاری شکل ملتی ہے. اور یہ ان کے سامنے کہا جاتا ہے. یہ اچھی بات چھیڑی ہے میڈیا نے کہ کیا یہاں یزید ہیں پاکستان میں؟ جی ہیں، ایک نہیں بہت ہیں. یہ جتنے اقتدار کے لالچی ہیں، اقتدار کی خاطر ملک تباہ کر رہے ہیں، معیشت تباہ کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و جور کر رہے ہیں، کوئی یزید ہی تو ہیں یہ، اور کیا ہیں؟ ان میں کیا کمی ہے یزید سے؟ آپ اس سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو یزید کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، انہیں نہیں کہا جا سکتا یزید، پھر کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا یزید. یہ ایک افسوسناک
موضوع محرم کے اندر انہوں نے چھیڑ کے اور توہین کی ہے، اور ایک عمومی جو پاکستان کے اندر رویہ بن گیا ہے سب کا، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی پھر شیعہ بھی اس آفت میں بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ امام حسین سے محبت کرو، یزید سے نفرت نہ کرو۔ نفرت نہیں ہے لوگوں کو یزید سے، امام حسین سے محبت ہے، اور یہ خود ایک تضاد ہے۔ اگر امام حسین سے محبت ہو، یزید سے نفرت نہ ہو، یہ خود ایک منافقت ہے۔ یزید سے نفرت تاکید ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے کہ آپ کی محبت امام حسین سے سچی ہے۔ آپ یزید سے نفرت بہت کم محسوس کریں گے، خصوصاً یزید اور یزیدیت کا وہ پیمانہ جو امام حسین علیہ السلام نے رقم کیا ہے۔ مثلاً آپ سیاست میں ہی دیکھیں، سب سے زیادہ سیاست میں یہ چیز معمول ہے کہ کسی بھی یزید کے ساتھ جو بھی آغوش کھولے آپ کے لیے، آپ اس کے ساتھ مل جاتے ہو۔ کوئی یزید آپ کو موقع دے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ بھئی آپ تو ہو ہی یزید ہو، آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہم امام حسین کے پیروکار ہیں، آپ رویہ آپ کا یزیدی ہے، ہم کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن کوئی جھجک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزیدوں سے نفرت نہیں ہے، صرف امام حسین سے محبت ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر یزید سے نفرت نہیں ہے تو امام حسین سے محبت نہیں ہے، سچی محبت بھی نہیں ہے، وہ بھی مخدوش ہے۔ ایک اور موضوع جو پاکستان کے اندر توجہ طلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اسی محرم کے دوران جو خیانت اپنے عروج اور اوج پہ پہنچی ہے، اس خیانت کے کئی پہلو ہیں جو پہلے میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک طرف سے ملک کے اندر ملکی وقار ختم ہوا، پاکستان کے دوستوں سے قطع تعلق ہوا، پاکستان کی کرنسی نابود ہوئی، پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو ختم ہوئی، عالمی معاہدے پاکستان کے نہیں تکمیل ہوئے، معیشت پاکستان کی تباہ کی گئی ہے، سیاست میں یہ سب بحران کھڑا کیا گیا، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو حد درجہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ فوجی اور نہ غیر فوجی پاکستان میں، چونکہ یہ بات پاکستان میں مشہور تھی کہ فوج کے بارے میں جو غلط سوچتا بھی ہے وہ لاپتہ ہو جاتا تھا، پہلے پھر ملتا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو کھل کے بولتے ہیں، میڈیا پہ ایک طوفان ہے فوج کے خلاف، اور انتہائی غلیظ حد تک ہے، اور نہ فوج کے اندر سے کوئی بولتا ہے نہ باہر سے۔ محرم میں یہ اوج پہ پہنچ گیا ہے کہ فوج، سیاستدانوں نے، انہی خیانت کاروں نے میڈیا کے، باقاعدہ رسمی میڈیا کے اوپر آ کر یہ فوجی سپاہیوں کو، جوانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے کمانڈروں کی بات نہ مانیں، ان کے فرمان نہ مانیں، تاکہ فوج تقسیم ہو جائے سیاست کی بنیاد پر، اور یہ عملاً انہوں نے کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اگر فوج کے اندر سے نہ ہو رہا ہو تو باہر والا کوئی نہیں کر سکتا۔ باہر کا کوئی آدمی پاکستان کی فوج کے اندر نہ تفرقہ ڈال سکتا ہے، نہ تقسیم کر سکتا ہے، نہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا سکتا ہے۔ یہ کام فوج کے اندر سے ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، اور عرصے سے ہو رہا ہے۔ خصوصاً جب وہ سابقہ حکومت ختم ہوئی
تو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہمیں اقتدار سے نکالو گے ہم خطرناک ہو جائیں گے. اس وقت اعلان بتایا تھا کہ کس کے لیے خطرناک ہو جائیں گے. اپوزیشن کے لیے تو پہلے سے خطرناک تھے آپ، بلکہ اب تو بے خطر ہو گئے ہو. چونکہ اقتدار میں تھے تو اپوزیشن کے لیے خطرہ تھے. اب کس کے لیے خطرہ ہو؟ اب ملک کے لیے، اب فوج کے لیے، اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہو. اور وہ ثابت کیا انہوں نے کہ شدید خطرہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ خطرہ ان کو اندر سے، فوج کے اندر سے بنایا گیا. یہ خطرہ پاکستان کا بہت مہنگا بنایا گیا. پاکستان میں کئی کام اسٹیبلشمنٹ نے کئی غلطیاں کی ہیں، بہت تاریخی غلطیاں کی ہیں، جن کی وجہ سے ملک بھی ٹوٹا اور بھی بہت کچھ ہوا. دہشت گردی پاکستان کے اندر آئی، افغانستان جنگ میں غلط فیصلے کیے. ہمیشہ پرویز مشرف نے، جنرل ضیاء الحق نے، انہوں نے جو تباہی مچائی پاکستان کے لیے، وہ ساری قوم مل کے بھی تباہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی. انڈیا سارا زور لگا لے اتنا نہیں نقصان پہنچا سکتی جتنا انہوں نے پہنچایا. لیکن ان سب میں خطرناک ترین کام ابھی ہو رہا ہے. اس وقت جو بھی کام کرتے تھے، فوج اگر متفق نہیں بھی ہوتی تھی اپنے کمانڈر کے ساتھ تو بھی حامی ضرور ہوتے تھے، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں ہوتی تھی. یوں نہیں کہ ساری فوج افغانستان میں کودنے کے لیے حامی تھی. بہت سارے ریٹائرمنٹ کے بعد بتایا انہوں نے کہ ہم حامی نہیں تھے، لیکن چونکہ کمانڈ کا فیصلہ تھا، سینٹرل کمانڈ کا، لہٰذا ہمیں اطاعت کرنا پڑتی تھی. اسی طرح مشرف کے دور میں جب پاکستان سارا امریکہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو ساری فوج متفق نہیں تھی، لیکن چونکہ مرکزی کمانڈر نے فیصلہ کر لیا تو ان کو خاموشی سے ماننا پڑا. اب وہ کام نہیں ہو رہا. فوج کے اندر انہوں نے یہ خطرہ جو فوج کے لیے پالا ہے، پاکستان کی فوج کے لیے پہلے امریکہ، اسرائیل، انڈیا بہت پلاننگ کرتے رہتے تھے، لیکن نقصان اٹھاتے تھے. فوج میں کبھی بھی یہ نقصان نہیں ایجاد کر سکے، ناکام رہے. انڈیا ناکام رہا، امریکہ ناکام رہا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ خطرہ جو اعلان ہوا تھا کہ اگر اقتدار سے جاؤں گا خطرہ بن جاؤں گا، وہ خطرہ کس کے لیے خطرہ تھا آج ثابت ہو گیا. یہ خطرہ بڑی پلاننگ کے تحت بنایا گیا اور فوج کو اس میں دھوکہ دیا گیا. فوجی بعض جو ملوث تھے وہ اس کا شکار ہوئے. یہ خطرہ پہلے بنایا گیا، پھر اس خطرے کو پروان چڑھایا گیا، اس خطرے کو مقبول بنوایا گیا، اسٹیبل کیا گیا. اس خطرے کو تمام تقاضے اس کے پورے کیے گئے. کرتے 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 خطرہ پالتے پالتے خطرہ اتنا بڑا بڑھا کر پھر پاکستان پہ مسلط کر کے، اور فوج کے ہاتھوں ہی اس کو مسلط کیا گیا. فوج کے ہاتھوں مسلط کر کے پھر جب فوج نے دیکھا، احساس ہوا کہ غلط ہو گیا، اس کو اقتدار سے محروم کیا، تو کھل کے اعلان کر دیا کہ اب میں خطرہ ہوں تمہارے لیے. یہ ابھی خطرہ نہیں، یہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ خطرہ بنایا گیا، خطرناک بنایا گیا تاکہ یہ اقدام ہوں. اور ظاہر ہے کہ ایک فرد، یعنی جس شخص کو قرار دیا جا رہا ہے، یہ اتنا ذہین نہیں ہے، یہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اتنا میں کیا کہوں، اگر کہوں کہ بالکل بھی نہیں ہے تو بھی مبالغہ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے یہ خطرہ بنایا ہے، جو اس خطرے کے کریکٹر کے ڈیزائنر ہیں، جو اس کے کوریوگرافر ہیں، جو اس خطرے کے اصل انجینئر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں. یہ خطرہ بیرونی طاقتوں نے بنا کر پھر ہمارے اندرونی طاقتوں کے حوالے کیا. پھر انہوں نے اس خطرے کو تقویت کی اور مضبوط کر کے پھر آج اس کے ذریعے سے فوج کے اندر رکھنا شروع کیا. اور انہوں نے کھل کے فوج کے اندر بغاوت کا اعلان کیا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے فوجی اپنی کمانڈ کے خلاف بغاوت کریں. ٹی وی پہ کہا
پھر ایک آدمی انہوں نے پکڑ لیا تاکہ جج اس کو باعزت بری کریں. باعزت بری کرنے کے لیے ایک باغی کو پکڑ لیا جس نے بغاوت کروانے کے لیے یہ کمپین چلائی. ظاہر ہے ابھی تک جو کچھ ہوا عدلیہ کا کردار ہے تو ایسا ہی ہوگا. فوج کے ساتھ 2 زیادتیاں 3 ہو رہی ہیں. ایک خود فوج کے اندر یہ جو فضا بن گئی ہے اس کو کیوں اتنا تحمل کیا گیا کہ فوج پاکستان دشمنوں کو بھی یہ پیغام کیوں ملا کہ فوج میں ان کے بھی حامی موجود ہیں, فوج میں ان کے بھی ہمدرد موجود ہیں. یہ فوج سے کیوں پیغام ان کو دیا گیا, اتنا نظارہ کیوں کیا گیا. پھر فوج کی جب سے کردار کشی شروع ہوئی اور کھلے بندوں شروع ہوئی, مکمل طور پر ادارہ خاموش. 2-3 مہینے کے بعد ترجمان ایک آدھ بیان دے دیتے ہیں لیکن عملاً کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے. اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا, لگام نہیں دی ان لوگوں کو کہ یہ زیادہ بڑھ گئے. ابھی بچے اٹھ کے میڈیا کے اوپر فوج کی توہین کر رہے ہیں اور پھر کھل کے آ کے انہوں نے اب یعنی پہلے سارا ماحول بنا کے اس کے لیے فضا بنا کے اب سری بغاوت کا یعنی یہ آخری مرحلہ تھا کہ بغاوت کا حکم دیا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے. جب یہ اعلان کیا تو بعض لوگوں نے شور مچایا. یہ جو شہداء تھے فوج کے, کوئٹہ کے کور کمانڈر اور ان کے ساتھ چند اور سینئر کمانڈر شہید ہوئے, ان کے متعلق یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ ان کو خود مروایا گیا ہے, خود فوج کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ یہ حادثے کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ان کو ڈرون کے ذریعے سے ہٹ کیا گیا ہے. یعنی فوج ہی کو نقصان بھی فوج کا ہوا ہے, کمانڈر فوج کے شہید ہوئے ہیں اور ذمہ دار بھی فوج کو ہی قرار دیا گیا اس شیطانی نیٹ ورک نے. اور پھر بھی دیکھتے رہے. شہداء کے جنازے میں پھر احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے, اب ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. شہداء کے جنازے میں رد عمل دکھایا گیا اور مذمت کی گئی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ فوج کے شہیدوں کا قاتل فوج کو کیوں بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ٹی وی پر آ کر صراحت سے کھل کے کہا فوج کو کہ بغاوت کرو اپنے کمانڈرز کے خلاف, جو اس سیاسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہیں, جو فوجی ان کے خلاف بغاوت کرو. یہاں پر پھر میڈیا نے اور دوسروں نے کیا, فوج ابھی بھی حرکت میں نہیں آئی اور دیکھ رہے ہیں. معلوم نہیں کیا کچھ بتائیں تو ہمیں بھی پتہ چلے, عوام کو بھی پتہ چلے فوج کیا سوچ رہی ہے, کیوں خاموش ہے. چونکہ ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. یہ ایک زیادتی ہے فوج کے ساتھ. دوسری زیادتی یہی خائن فتنے خطرے جو فوج کی آغوش میں بیٹھ کر خطرے کی حد تک آگے بڑھے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں. تیسری زیادتی فوج کے حامی. اس وقت جو فوج کو سب سے زیادہ ایک بڑا نقصان پہنچ رہا ہے وہ موجودہ حکومت میں جو جماعتیں ہیں وہ فوج کی حامی بن گئی ہیں. اس سے فوج کو اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے, اور زیادہ بدنام ہوتی ہے فوج. اور اس وجہ سے یہ بغاوت والوں کو نہ سزا ملے گی. کیوں؟ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اگر بغاوت پر اکسانے والوں کو سزا ملتی ہے تو اس کا کریڈٹ جائے گا سیاسی جماعتوں کو, اور سیاسی جماعتوں کو فوج کریڈٹ لینے نہیں دے گی. لہٰذا ان بغاوت پر اکسانے والوں کو اس وجہ سے کہ ان کو سزا ملنے سے وہ مضبوط ہوں گے, نہیں دیں گے سزا. تیسرا نقصان یہ فوج کے حامی یعنی سیاستدان, یہی یزیدیت والے کردار والے لوگ جو خود بدنام ہیں, جو خود متہم ہیں, جو خود بد کردار ہیں, یہ سب اب فوج کے حامی بن گئے. اور ظاہر ہے کہ جب بدنام لوگ کسی کے حامی بنے تو وہ اس کی بدنامی کے لیے یہی کافی ہے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج غیر معمولی فوج ہے, یعنی اس طرح کی دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے, انڈیا کی فوج کی طرح نہیں ہے, بنگلہ دیش کی فوج کی طرح نہیں ہے.
یہ معمولی فوجیں ہیں، ان کا دنیا میں کوئی بڑا نام نہیں ہے انڈیا کی فوج کا، تعداد نفری زیادہ ہے ان کی، لیکن جو ان کے پروفیشنل ٹریننگ ہے یا جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان کی فوج کے برابر نہیں ہے۔ ہر حوالے سے پاکستان کی فوج بہت ہی پختہ اور میچور ہے، اور ظاہر ہے یہ فوج پہلے کئی میدانوں میں اپنی صلاحیتیں دکھا چکی ہے، افغانستان میں اور کئی میدانوں میں جہاں جہاں تھی۔ اب کیوں آ کر فوج کی یہ کیفیت بن گئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قوم کا۔ کیا افتاد آ پڑی ہے کہ اب آپ کا ادارہ، آپ خود، آپ کے جرنیل، آپ کی کمانڈ، ہر ایک کو اس طرح سے بدزبانی حتاکی کی جا رہی ہے، اور آپ خود ادارہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ حمایت کون کر رہے؟ سیاسی۔ وہ سیاسیوں کی حمایت آپ کے لیے بہت مضر ہے۔ فوج منع کرے ان حامیوں کو جو فوج کی حمایت کرتے ہیں، چونکہ یہی نقصان پہنچاتی ہے۔ خود فوج اقدام کرے۔ یہ پاکستان کی تمام کمائی کا محصول، پاکستان میں اس وقت جتنی درآمد ہے، انکم ہے، پاکستان کی جتنی توانائیاں ہیں، سب کا محصول اس وقت کیا ہے ہمارے پاس؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بڑی انڈسٹری ہے، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی اور قومی پروجیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف فوج ہے۔ یعنی پاکستان کے تمام، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک، تمام پاکستان کی جو توانائی تھی، مالی وسائل، سب کچھ، اس سے صرف ایک ہی چیز بنی ہے، فوج۔ وہی آج اعلان کر کے میدان میں اترے کہ ہم خطرہ ہیں تمہارے لیے، اور وہ خطرہ آ گیا۔ جب خطرہ آ کر فوج کو للکار رہا ہے، اور فوجوں کا کام ہی ہوتا ہے للکار کا جواب دینا، سامنا کرنا ان کا۔ کوئی ملک للکارے، وطن کے اندر للکارے، باہر سے للکارے، تو اس کی للکار کو جواب دینا، اس کی زبان کھینچنا، ان کا کام ہوتا ہے یہ کام کرنا۔ یہ نہیں ہو رہا یہاں پر، اور یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی خیانت ہے۔ ڈبو رہے ہیں، سب کچھ نابود کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں سب کچھ، اور خدا نخواستہ اگر یہی کیفیت جاری رہتی ہے گی ابھی، کہ ایک طرف سے معیشت پہلے تباہ کر دی، باقی میدان سارے پہلے نابود کر دیے، اب فوج بھی اگر اس طرح سے خراب کر رہے ہیں، یہ آخری خیانت کا آخری کام ہوگا، چونکہ اس کے بعد پاکستان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر باہر جو مودی جیسے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے عالمی ماحول بنایا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، وہ میدان میں اترنے کے لیے بالکل لحظہ شماری کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں کہ کس گھڑی میں یہ خیانت کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہم آگے بڑھیں۔ یعنی جس طرح یہ بغاوت کا نام لے رہے ہیں، اگر معمولی سا بھی واقعہ فوج کے اندر رونما ہوتا ہے، پھر باہر والے دیر نہیں کریں گے، وہ فوراً کودیں گے۔ خدا نہ کرے یہ وقت آئے، لیکن یہ خاموشی یہ بہت معنی خیز ہے، یہ کسی اور چیز کی علامت ہے۔ لیکن اللہ ہے، پاکستان کا محافظ ہے، خدا نے اس ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ، اور ان خائنین کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنانا ہے، ان کو رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ۔ اور پاکستان ابھی مزید، چونکہ 14 اگست ہے جو مناسبت دیگر پرسوں ہے، پھر 14 اگست کو انشاءاللہ مزید اس پر بات ہوگی۔ پاکستان کا یوم آزادی ہے، اور یوم آزادی کے دن پاکستان کس حالت کا شکار ہے، یہ انشاءاللہ اس گفتگو میں عرض کروں گا میں۔ پاکستان کے اندر ایک اور سنسنی خیز خبر یہ چل رہی ہے کہ طالبان باقاعدہ طور پر، پاکستانی طالبان، TTP تحریک طالبان پاکستان، جن کے ساتھ حکومت مذاکرات کر رہی ہے، جن کے ساتھ پاکستان سے جرگے اور وفود اور علماء جا کے مل رہے ہیں اور انہیں راضی کر رہے ہیں جنگ بندی پر، یہ باقاعدہ طور پر پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، سوات میں اور دیر میں
ان کے دستے ٹروپ داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے علاقے پہ مورچے سنبھال لیے ہیں، اسلحے سمیت داخل ہوئے ہیں جیسا ان کا مطالبہ تھا۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ یہ علاقہ غیر دوبارہ بحال کیا جائے اور اضلاع ختم کیے جائیں، یہ ایجنسیاں ہوں اور حکومت کا عمل دخل نہ ہو، طالبان کے حوالے کیا جائے یہ سارا علاقہ۔ دوسرا یہ تھا کہ طالبان کو مسلح ہو کر پاکستان میں واپس افغانستان سے آنے کی اجازت دی جائے اور کوئی مقدمہ طالبان پر نہیں ہوگا، کوئی جرم جتنا بھی انہوں نے قتل و غارت کی ہے، تباہی کی ہے، وہ سب نظر انداز کر دیا جائے اور طالبان کو باعزت طریقے سے پاکستان میں آنے دیا جائے۔ اس معاہدے میں کیا ہوا ظاہر پبلک کو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، لیکن علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ مسلح طالبان دستے پاکستان کے اندر داخل ہو کر بہت سارے اہم جگہوں پر اپنے مورچے انہوں نے سنبھال لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ریاست بیٹھ کر مذاکرات کرے، اپنی ریاست اپنے آپ کو دہشت گردوں کے لیول پر آ جائے، دہشت گردوں کو اتنا احترام دے، دہشت گردوں کو اتنا پروٹوکول دے، یہ بھی شاید اس خیانت کا ایک حصہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے ہم زمان۔ ایک طرف سے فوج کے خلاف بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں اور فوج کے تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کے ساتھ معیشت تباہ و برباد کر دی گئی ہے، سیاسی طور پر ملک ایک طوفان کے سیلابی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں گھسنے کے لیے رسماً اجازت دی گئی ہے، گھس آئے ہیں، یہ بھی اسی خیانت کا ہی حصہ لگتا ہے۔ ظاہر ہے وضاحتیں ہوں گی، جو لوگ یہ کر رہے ہیں ریاستی ادارے وضاحتیں کریں گے کہ کیوں ہو رہا ہے، کس معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو عرض کیے ہیں۔ باہر کے پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو اتنے بحرانوں کا شکار ہے، اقتصادی، معیشتی اور سیاسی اور دہشت گردی فلاں ہر طرف سے پاکستان کے اوپر تہاجم ہے، اور ملک کی جو حالت ہے وہ ہر طرح سے نامناسب ہے، اور پاکستان کا یوم آزادی بھی آ رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا اس سرزمین کو، اس پاکستان کو، جو تیرا ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے اسلام کے نام پر مسلمانوں کے لیے، اس کی حفاظت فرما، ان خائنین کو ناکام فرما، انہیں خیانت سمیت نیست و نابود فرما، نشانہ عبرت بنا، اور پاکستان کہ ان جوانوں کو بیداری و شعور عطا فرما، پاکستان کی ملت کو بیداری و شعور عطا فرما، اور ان جوانوں کو وحدت عطا فرما، اس ملت کے اندر وحدت عطا فرما، تاکہ یہ قوم پاکستان کو بچا سکے، فتنوں کا شکار نہ ہو، یزیدوں کے پیروکار نہ بنے، خائنین کے حامی نہ بنے، بلکہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے آمادہ ہوں، اور کسی کو اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہ دیں۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔